آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دو ہجرت کرنے والے ایک ہی جگہ سے نکلے، آدم اور ابلیس، اور ڈیسٹینیشن ایک ہو، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اس کا غیر رہے گا، وہ دوسرے کا غیر رہے گا، یہ صاحب نعمت ہوگا، وہ مغلوب اور ضعیف رہے گا۔ اسی قانون کو لے لیجیے کہ ہر دو ساتھ چلتے ہوں کو دیکھ کر گمراہ مت ہو جائے کیجیے، صاحب نعمت کی قبر کے ساتھ مغلوب دفن ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا اللہ، کیا ہے، اور مغلوب کے ساتھ ایک آنے والا صاحب نعمت ہو سکتا ہے، اور اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے۔ بس یہ قانون اگر عقل کو زندہ رکھا جائے تو یہ باتیں بچوں کو بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ جنہوں نے عقلوں پہ ایک دوسرے کے 14 صدیوں میں صرف پردے ڈالے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ 14 صدیوں کی گتھیاں ہیں جو عقل کو کچھ دیکھنے نہیں دیتی، سمجھنے نہیں دیتی۔ صرف یہ ہے کہ تعصبات ہیں، قرآن کو برا کہہ دو، فلاں کو برا کہہ دو۔ لیکن اگر عقل ہو تو قرآن بہت بڑی ہدایت ہے، کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات پہلے میں عرض کر چکا کہ ایک جماعت کا نام ہے صالحین، کبھی ملا کے اللہ نے ایک جماعت ہے تو انبیاء کا جمع کا سیگا، اس میں کوئی ایک نبی نہیں، سارے آ گئے۔ کوئی ایک جماعت ہے تو انہیں صالحین کہا، ایک معیار کے صالح ہیں تو اس جماعت میں جا کے صالحین کہنا ہے۔ اسی طرح ایک درجے کے منافق ہوں گے ملا کے منافقین کہتے ہیں۔ درجہ ایکول ہونا بڑا ضروری ہے، اوپر نیچے والے کے نہیں، جس کے نمبر